الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل حکم العام التوقف عند البعض حتى يقوم الدلیل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر فصل ثانی 6 فصلوں میں سے عام کا حکم کیا ہے سنیں فصل فی حکم العام کہ وہ اپنے افراد کو شامل ہے یا شامل نہیں ہے یا ہے تو کتنوں کو ہے اس اعتبار سے اس فصل میں نہیں تو المذہب الاول مذاہب اربع عام کے حکم میں 4 مذہب ہیں ان میں سے پہلا مذہب توقف الی قیام دلیل پہلا مذہب کیا ہے توقف الی قیام الدلیل ہن سنو عام کا حکم توقف ہے عند البعض کہ عام سے سارے مراد ہیں یا بعض مراد ہیں کون سے ہیں توقف ہے حتیٰ کہ قائم ہو دلیل اللہ زی وہ دلیل جو بیان کرے مراد کہ وہ عام ہے یا عام کا مطلب ہے سارے افراد مراد ہیں خاص کا مطلب ہے بعض مراد ہیں جب تک دلیل قائم نہیں ہوگی اس وقت تک توقف کر گے پہلا مذہب یہ ہے جی عام کے حکم میں مذاہب اربع ہیں ان میں سے پہلا حکم ہے توقف پہلا مذہب ہے توقف الی قیام الدلیل یعنی عام کا حکم ہے توقف کرنا بعض پر بعض کا حد ہوگی پہلا فرقہ ہے جی توقف کرنا عند البعض عام کا حکم توقف ہے بعض کے نزدیک کو گوجایا حتیٰ کہ قائم ہو جائے دلیل پھر آخر عام کا حکم توقف ہے بعض کے نزدیک حتیٰ کہ قائم ہو جائے دلیل کس پر دلیل وہ دلیل جو بیان کرے مراد کو یہ سب کو شامل ہے یا بعض کو شامل ہے سمجھے فصل عام کا حکم کس کا عام کا حکم تعریف العام عام کے پہلے تعریف تو سمجھیں پڑھیا پیچھے اصول شاشی تو لے کے عام وہ ہوتا ہے جو شامل ہوتا ہے افراد متفقۃ الحدود کو علی سبیل الشمول یہ ہمارے ہاں تعریف ہے عام وہ ہوتا ہے جو افراد کو شامل ہے ایسے افراد جو متفقۃ الحدود ہیں اور شمول ہے متناول ہوتا ہے علی سبیل الشمول سارے افراد کو جی سنیں جی التوقف کی تلخیص الکلام غلہ پھر پڑھنا سوکھا ہو جائے گا دھیان کریں کلام کا خلاصہ یہ ہے او بھائی کیا کہ کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں 3 مذہب عام میں پہلا عام نہیں عمل کیا جائے گا عام پر عام پر قرآن و حدیث کے عام پر عمل نہیں کیا جائے بلکہ توقف کیا جائے گا حتیٰ کہ ظاہر و دلیل جو بیان کرے اس لیے کہ عام مجمل ہے مستغرق تو ہے نہیں ہے کیونکہ عام سے جمع کے سیغے ہیں وہ دلیلیں آ رہی پر پڑھتے ہیں سوکھا ہو جائے گا جمع کے تو پس اگر جمع قلت ہے تو اس کے اندر 3 4 5 6 7 8 9 10 سب کا احتمال ہے اب پتہ نہیں کتنے مراد ہیں اور جمع کثرت ہے تو وہ 10 سے اوپر شروع ہو کر 11 12 100 200 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے تو پس سنیں پس احتمال رکھے گا اپنے ادنا سے لے کر یعنی جمع قلت 3 سے لے کر 10 تک پتہ نہیں کیڑا مراد ہے جمع کثرت 11 سے لے کر اوپر پتہ نہیں کون سا مراد ہے اور نئی دلالت کس پر استغراق پر وگرنہ اگر استغراق مراد ہوتا تو پھر جمع کے ساتھ کل اور اجمع کی تاکید کی کیا ضرورت تھی کیونکہ استغراق تو پہلے ہے یہ تو لایا جاتا ہے استغراق کے لیے وہ سمجھ آ رہی ہو بنحوی علاوہ ازیں کبھی بولا جاتی ہے کون جمع اور مراد اس سے تو پس نہیں ہوگا اعتبار
आदाद के एक का औला किस से, दूसरे से, मगर ये कि कायम हो, दलील अगर ये कि कायम हो दलील तो पस मौकूफ होगा दलील के वजूद तक। एक ही है। जी पहला मजहब है दूसरा मज़हब ये कि नहीं इजमाल अदना में, में। अदना में तो इजमाल नहीं, अदना कम अज़ कम, जी क्योंकि अदना मुराद होता है, कतन मा तरद्दुद जो है वो अदना से ऊपर है, में है, लिहाजा अमल किया जाएगा आम के साथ, अदना में, और वो 3 हैं जमा के सीगे में, और वो 1 है जमा के अलावा जो बाकी सीगे हैं वो आम के। जी उनमें। सुने जी तो मैं कहता हूँ हुआ बेज़ाहिरी मुहतमल, लेकिन नज़र दकीक मुतरद्दिद पाया गया इसमें भी, क्योंकि हुक्म जब होगा ऐसा सीयत से कि मुखालिफ है किसके, इम्तिसाल के मकसूद के, अदना के साथ, तो होगा इम्तिसाल ना के, होगा इस्यान ना के इम्तिसाल। और तहरीर मुतवलात में, यानी अदना इसलिए कि भी दलील कोई नहीं कायम। तो अब अगर मुराद सारे हों, हम अमल अदना पर कर रहे हैं, तो ये तो गुनाहगारी होगी ना कि अमल होगा। इम्तिसाल होगा। तीसरा मज़हब जो हमारा है वो ये है कि आम हमारे नज़दीक और इंद शाफ़ी वाजब करता हुक्म को कुल में। जी सिर्फ हमारा और शाफियों का फ़र्क आगे आ रहा है कि वो कुल को शामिल है। हम कहते हैं दलील खुसूस आने से पहले आम अपने सारे अफराद को शामिल है कती तौर पर, इसलिए पहला मुखस्सिस उसके बराबर की दलील होनी चाहिए। सुने जी यानी बेहस्बिल अफराद हकीकतन, जैसा कि जिक्र गुजर गया है। इन दलबाज से मुरादी वहुम, आमतुल अशाइरा, क्योंकि वो गए इस बात की तरफ क़याम का हुक्म तवक्कुफ है हत्ता कि कायम हो दलील उमूम या दलील खुसूस। है। शाबाश से अगे जी मन कर ली। आम का हुक्म तवक्कुफ है बाज के नज़दीक हत्ता के कायम व दलील। शाबाश। आम का हुक्म तवक्कुफ है बाज के नज़दीक हत्ता के कायम हो दलील, जी। लिअन्नहु मुजमलुन लिख्तिलाफि आदादिल जमई। बस ये दलील अव्वल है जी कि आम व बैनस्तूर के आम मुजमल है जी जमा के सीगों में, पस तवक्कुफ किया जाएगा मुराद के तबय्युन तक, वाज़े होने तक ही। यार को मना भी कर दे कर। जी वाज़ेह। पहली दलील 3 दलीलें हैं। पहली जी इसलिए कि आम मुजमल है, मुजमल, आम मुजमल है। वो मुजमल क्यों है? जी इसलिए कि जमा के आदाद मुख्तलिफ है। जमा के आदाद मुख्तलिफ। क्या क्या जी? दलील इसलिए कि पहली दलील इसलिए कि आम मुजमल है क्योंकि जमा के जो आदाद हैं वो मुख्तलिफ है। इसलिए कि आम मुजमल है बावजह मुख्तलिफ होने जमा के अदद के आदाद के। जी इसलिए कि आम मुजमल है बावजह मुख्तलिफ होने जमा के आदाद के। फ़इन्न जमअल क़िल्लति यसिहु अन युराद मिन्हु कुल्लु अददिन मिनस सलासति इलल अशरति व जमअ। सब्र। सवाल है जमा के आदाद, उसमें तो कोई इजमाल नहीं। जमा 2 किस्म, किल्लत और कसरत, इसमें क्या इजमाल है? क्या क्या जी? सवाल है कि जमा के आदाद में कहते हैं भाई इख्तलाफ क्या है? जमा 2 किस्म है, जमा किल्लत और जमा कसरत। वो कहते हैं पुत्र यहाँ इख्तलाफ से और मुराद है, जहाँ जमा किल्लत कसरत नहीं मुराद, और मुराद है कि जो जमा है जब बोली जाए तो उससे फर्द कितने मुराद हैं, इस बारे में मुजमल जमा के आदाद मुख्तलिफ हैं, इस बारे में इजमाल है। अब दलील, क्योंकि जमा किल्लत मसलन अफलुस जी सही है ये कि मुराद लिए जाएं उससे कुल अदद 3 से लेकर 10 तक। अब क्या मतलब कि जब जमा किल्लत बोलेंगे तो वो 3 उसका मिसदाक 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। अब यहाँ कौन सा मुराद है? जब तक दलील ना कायम हो हम क्या कह सकते हैं जी? क्या कह जी? इसलिए कि क्योंकि जमा किल्लत जैसे अफलुस ये सही है कि इससे मुराद हर अदद 3 से लेकर 10 तक कोई भी अदद मुराद ले सकते हैं। लेकिन जब तक वजाहत नहीं होगी, दलील नहीं कायम होगी, हमें क्या पता कितने मुराद है? जी क्योंकि जमा किल्लत सही है।
یہ کہ مراد لی جائے جمع قلت سے کل عدد 3 سے لے کر 10 تک، یعنی 4 5 6 7 8 9 10. جی جمع قلت سے یہ کہ مراد لیا جائے جمع قلت سے ہر عدد 3 سے دروازہ کھول دے میں. وجمع الكسرة يصح أن يراد منه كل عدد من العشرة إلى ما لا نهاية له. اور جمع کثرت جو ہے کون؟ جمع کثرت جیسے دراہم، صحیح ہے کہ اس سے مراد ہو 10 سے لے کر 10 11 12 50 60 100 200 500 1000، یہ سارے مراد ہو سکتے ہیں. تو جب تک دلیل نہیں قائم ہوگی اس وقت تک کیا پتا کیا مراد ہے. جی کیا کہ جی اور جمع کثرت جیسا کہ دراہم صحیح ہے کہ مراد لیا جائے سے ہر عدد 10 سے لے کر ما لا نہایت لہ تک یحتمل ان یکون دلیل، یہ بھی ضمنی دلیل بھی ہو سکتی ہے اور مستقل بھی دلیل علیحدہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جمع قلت کی طرف سے، یہ جمع کثرت کی طرف سے. اور کیونکہ او پچھو عطف پا کے بس بے شک جمع کثرت صحیح ہے یہ کہ مراد لیا جائے جمع کثرت سے کل عدد، کل میں نہیں ہر عدد 10 سے لے کر ما لا نہایت لہو تک، اس عدد تک کہ نہیں نہایت اس عدد کے لیے. کیونکہ جمع کثرت صحیح ہے یہ کہ مراد لیا جائے جمع کثرت سے ہر عدد 10 سے لے کر اس عدد تک کہ نہیں نہایت اس عدد کے لیے، اس عدد کے لیے نہایت نہیں ہے. فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَفْلُسٌ يَصِحُ بِيَانُهُ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ فَيَكُونُ مُجْمَلًا. اب اس پر ایک فقہی مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک شخص عمر نے اقرار کیا زید کے لیے، یہ کہا کہ لے زید علی افلس، کہ زید کے لیے مجھ پر پیسے ہیں، افلس ہیں، جمع قلت بولی ہے. تو اب اسے پوچھا جائے گا کتنے، وہ 3 بھی کہہ سکتا ہے، 4 5 6 7 8 9 10 جو بیان کرے گا vہی ہوگے وہی. تو پتہ چلا کہ لفظ جمع مجمل ہے اے بدون استغراق ما اجمال. جی کیونکہ اب مثال دیتے ہیں کہ جیسا کہ جب شخص نے اقرار کیا کہ زید کے لیے مجھ پر افلس ہیں، تو اب شخص کا بیان صحیح ہے 3 سے لے کر 10 تک کوئی بھی عدد وہ مراد لے سکتا ہے. نا بولے گا نا کہ میری مراد 4 ہے تو وہ 4 لازم ہو جائے گا، میری مراد 8 ہے تو 8 لازم ہوں گے، لہذا ہو جائے گا لفظ. تو لہذا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ جمع یہ مجمل ہے، عام مجمل ہے، یعنی لفظ جمع کیا ہے؟ مجمل. کیونکہ جب اقرار کیا شخص نے زید کے لیے اقرار کیا کیا کہ لزید علی افلس، جمع منکر محتمل ہے، پس حکم دیا جائے گا مقر کو بیان کا، تو پس صحیح ہے، تو صحیح ہے بیان اس کا 3 سے لے کر 10 تک. جون سا بھی بیان کرے گا وہ بیان کیا ہوگا؟ لازم ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. تو پس ہو گیا لفظ جمع مجمل. جی کیونکہ جب اقرار کیا شخص نے کہ لزید علی افلس تو صحیح ہے بیان شخص کا 3 سے لے کر 10 تک، پس ہو جائے گا لفظ جمع مجمل. کیا ہو جائے گا؟ مجمل ہو جائے گا. سمجھے ہی؟ یعنی صحیح ہے بیان اس کا بکل عدد، یا صحیح ہے بیان اس کا بیان 3 کے ساتھ لے کر بیان 10 تک. جب منع کرو ٹھیک ہے، اور سمجھے ہی؟ اور دیکھو نا پیچھے فَإِنَّ جَمْعَ الْقِلَّةِ، یعنی یہ کہ وہ دونوں اور جمع اگرچہ متعینین ہیں اس وجہ سے کہ نہیں استعمال اول ما فوق الاشرا میں اور ثانی، لیکن وہ دونوں نہیں متعین من وجہ، کیوں؟ بوجہ مشتمل ہونے ہر ایک کے محتملات پر. سنیں پھر ذکر کیا جمع قلت کو اس اعتبار سے کہ وہ استعمال ہوتی ہے کثرت کے معنی میں، وگرنہ پس وہ بے حسب استعمال وضع نہیں ہے کس سے؟ عموم کے صیغہ سے. وقولوا العشرۃ داخل. خیر آگے چلو من کر لی. جی وَأَنَّهُ يُوَقَّدُ بِكُلٍّ وَأَجْمَعَ وَلَوْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا لَمَا اُحْتِيجَ إِلَى ذَلِكَ. بس
دوسری دلیل دلیل جمع کے ساتھ جی جمع جی اگر سارے افراد کو شامل ہو، جی سارے، افراد کو شامل ہو تو پھر اس کے ساتھ کل اور اجمع کی تاکید لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی جمع اگر اگر سارے افراد کو شامل ہو تو پھر اس کے ساتھ کل اور اجماع کی تاکید لگانے کی فساجد الملائکہ، تو کلہم جب الملائکہ میں سارے فرشتے آ گئے ہیں تو پھر کلہم کا اجمعون کا پھر کیا مطلب ہے؟ یہ تو پھر مستدرک ہو گیا جی، سنیں جی تو لہٰذا پتہ چلا کہ جمع مستغرق نہیں ہے۔ جب مستغرق نہیں ہے اور ادنا مراد ہے، اس پر دلیل کوئی نہیں ہے، تو خواہ مخواہ توقف ہے، خواہ مخواہ۔ ہاں جی کیا کہ جی دوسری دلیل کہ اگر جمع اپنے سارے افراد کو مستغرق ہوتی تو پھر کل اور اجماع کی تاکید نہ لگائی جاتی، حالانکہ تاکید لگائی جاتی ہے جمع کے ساتھ فساجد الملائکہ تو کلہم اجمعون، اے شاباش ہے۔ اور یہ کہ جمع مؤکد کی جاتی ہے منعقد کی جاتی لفظ کل کے ساتھ لفظ کل کے اور ساتھ لفظ اجمع کے ساتھ، اور جمع لاندے نے کل تو کل ہی تو اجمعون ہو۔ جی اور اگر ہوتی جمع مستغرق اور اگر ہوتی جمع مستغرق تو البتہ نا احتیاجی ہوتی اس تاکید کی طرف، اس تاکید کی طرف۔ ہاں جی اور یہ کہ جمع تاکید کی جاتی ہے کل کے ساتھ اور اجمعو کے ساتھ، اور اگر ہوتی جمع مستغرق تو البتہ نہ احتیاجی ہوتی اس تاکید کی طرف۔ دلیل ثانی کہ جمع مجمل ہے عموم کے سیغ میں، یا یہ کہ تاکید دلیل مستقل ہے، بکری دلیل ہے، فَهُوَ لِلْبَعْضِ غیر معلوم، تو لہذا کیا ہو گیا؟ مجمل ہے، اور مجمل کا حکم کیا ہوتا ہے؟ دو۔ تیسری وَلِأَنَّهُ يُذْكَرُ الْجَمْعُ وَيُرَادُ بِهِ الْوَاحِدُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ المراد منه نعيم بن مسعود او اعرابي آخر والناس الثاني اہل مکہ۔ اچھا جی تیسری دلیل یہ ہے کہ ذکر ہوتا ہے جمع کا، جی ذکر ہوتا ہے جمع کا، اور مراد اس سے ایک ہوتا ہے، مراد اس سے ایک ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیا پتا کہ قرآن میں یا حدیث میں یہ جو جمع ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اصل تو یہ کہ توقف، تو ذکر کس کا ہوتا ہے؟ جمع کا ہوتا ہے، مراد واحد ہوتا ہے، مراد واحد ہوتا ہے جی۔ دیکھو قول اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2-3 جو میں پہلے سنے سی کو عہد میں وعدہ ہوا اگلے سال بدر چ ملیں گے، یاد ہے؟ سونا فرمایا قبول ہے تمہارا چیلنج مشرکینوں، تمہارا چیلنج قبول ہے۔ تو اب وہ تیاری نہ کر سکے تھے، تو ایک بندہ بھیجا تھا کہ مکہ جا کر ڈراؤ، اتنے اونٹ دوں گا، یاد آیا کہ اتنے اونٹ دیں گے جا کر ڈراؤ، تو وہ ایک بندہ تھا، نعیم بن مسعود تھا یا کوئی اور عرابی تھا، لیکن قرآن میں اس کو کہا گیا اللہ دینا، وہ لوگ یعنی ایمان والے، کہ کہا ان کو الناس نے، ایک بندے نے، اللہ کا ناس تو جمع ہے جی، سنیں تو یہ بندہ کتنا ہے؟ ایک مراد لفظ جمع کر 3 نہیں سنا ہے جی۔ تو اب جمع کا اطلاق کس پر ہو رہا ہے؟ واحد پر ہو رہا ہے، سمجھے جی۔ تو آگے جو ہے نا ان الناس، یہ اہل مکہ ہیں، یہ اہل مکہ ہے، تو اب یہ ان الناس اہل مکہ مراد ہوں تو وہ کتنے مراد ہیں؟ اس میں بھی ابہام ہے جی، سنیں کہ وہ سارے مکہ والے تیاری کر رہے ہیں یا بعض کوئی لشکر تیار ہو رہا ہے، تو اصل بات پہلے کی ہے کہ بندہ ایک ہے لیکن اس کو تعبیر جمع کیسی، تو پتہ چل گیا کہ جو ہے نا جب تک عام کے ساتھ کوئی بیان نہ ملے گا مراد واضح نہیں ہوگی۔ کیا کہ تیسری دلیل کہ عام جو ہے یہ مشترک ہے واحد اور کثیر کے درمیان، اس لیے کہ جمع ذکر ہاں نہیں، تیسری دلیل یہ ہے کہ
بھئی جمع ذکر کی جاتی ہے اور مراد کے سے ساتھ واحد ہوتا ہے، تو اب جہاں بھی ذکر ہوگا ہمیں کیا پتا بھی ایک مراد ہے یا کثیر مراد ہے، پھر کثیر کتنے ہیں، ادنا 3، اعلیٰ بھی کتنے وہ تو پتہ نہیں ہے جی. اب اس کی مثال دی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ بے شک وہ لوگ کہ کہا ان کو یعنی صحابہ پاک کو ناس نے تو ناس وہ کون تھا؟ وہ اکیلا تھا، نعیم تھا یا کوئی اور عربی تھا. اور تو اب یہاں پر صیغہ جمع کا لایا گیا اور مراد واحد ہے ایک جی. اور آگے الناس یہ اس سے مراد اہل مکہ ہے، اس میں بھی بہم ہے کہ وہ کتنے ہیں آگے سمجھے. اے 3 دلیلاں نے انہاں دیاں جی. اور اس لیے کہ جمع اس لیے کہ ذکر کی جاتی ہے جمع اور مراد اس سے واحد ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم. مراد الناس سے نعیم بن مسعود ہے یا کوئی اور عربی ہے، اور بیت مختلف اس لیے کہا ہے. اور ناس ثانی اہل مکہ ہے جی. اور اس لیے کہ ذکر کی جاتی ہے جمع اور مراد اس کے ساتھ واحد ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. مراد اس سے نعیم بن مسعود ہے یا کوئی اور عربی ہے، اور ناس ثانی اہل مکہ ہے. وعند البعض يثبت الادنى وهو الثلاثة في الجمع والواحد في غيره لأنه المتيقن. دوسرا مذہب کہ جزم بالاقل متیقن ہے اور ما فوقہ میں توقف ہے، لہذا ہم کم کے اندر عمل شروع کر دیں گے تو فوق پر دلیل آ جائے گی تو پھر اس پر بھی عمل کریں گے. سمجھائی ہو؟ دوسرا مذہب عند البعض کی ہم البلخی والجبائی، اور وہ جو ان کے وہ کہتے ہیں کہ عام کا حکم جزم بالخصوص، اگر وہ عام جنس ہے اس میں ایک مراد ہے، اور وہ اگر عام جمع ہے تو اس میں 3 مراد ہے، کیونکہ جنس کا ادنا واحد ہوتا ہے اور جنس کا کم از کم اور جمع کا ادنا 3 ہوتا ہے. تو بعض کے نزدیک ثابت ہو جائے گا ادنا باعتبار وضع کے بغیر، اور وہ ادنا کتنا ہے؟ جمع میں 3 ہے اور جمع کے غیر میں 1 ہے. جمع کے غیر سے مراد ہے اس میں جمع، جیسے ناس وغیرہ پیچھے جڑا ہے جمع کیا ہو اس میں جمع ہے جی. کیا کہ جی دوسرا مذہب ہے کہ جزم عقل متیقن کے ساتھ اور توقف ما فوقہ میں، یعنی جب تک دلیل نہ آئے تو کم از کم جو عقل ہے اس پر عمل کرنا ہے. اور بعض کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے ادنا باعتبار وضع کے بغیر توقف کے، اور وہ ادنا جمع کے اندر 3 ہے اور جمع کے غیر یعنی اس میں جمع میں واحد ہے. اس میں جمع جنس وغیرہ میں کیا ہے؟ واحد ہے. جیسے من ماں بھی عموم کے الفاظ ہیں جی، وہ سارے آ رہے ہیں جی. پھر ایک بار کیا کہ جی دوسرا مذہب بعض کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے ادنا باعتبار وضع کے بغیر توقف کے، اور وہ جمع کے اندر 3 ہے اور جمع کے غیر میں واحد ہے. اس لیے کہ یہ تو متیقن ہے، اس سے نیچے تو ہے کو نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بھی مراد نہ تو پھر لفظ معنی سے خالی رہ جائے گا. تو لفظ معنی سے خالی تو ہے نہیں ہے جی. آگے سمجھے. اور عند البعض ثابت ہو جائے گا ادنا، اور وہ 3 ہے جمع میں اور 1 ہے جمع کے غیر میں، اس لیے کہ ادنا متیقن ہے. 1 یا 3 یہ تو یقینی ہے جی. بعض کے نزدیک ثابت ہو جائے گا ہو جاتا ہے ادنا اور باعتبار وضع کے بغیر توقف کے، اور وہ 3 ہے جمع میں اور 1 ہے جمع کے غیر میں، اس لیے کہ یہ متیقن ہے، اس لیے کہ یہ متیقن ہے جی. فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَرَاهِمُ يَجِبُ ثَلَاثَةٌ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. بس اب اس پر ایک فقہی مسئلہ پیش کرتے ہیں جی.
کہ جب شخص نے اقرار کیا، پیچھے کر رہا ہے ایک بار دس دیتا ہے، شخص نے کہا کہ فلانے کے مجھ پر دراہم ہے، کیا ہے؟ دراہم بول رہے ہیں، اور باقی تحقیق وہی ہے کہ دونوں کا استعمال ابتدا دونوں کی تین سے ہی ہے، صرف اوپر جو ہے جا کر قلت ختم ہو جاتی ہے اور کثرت آگے چلتی ہے، اور کبھی ہر ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتی ہے، جڑے پیچھے بھی پڑے ہوں ضرور لوڑ ہوتی ہے ہو کہ کیونکہ جب کسی نے کہا کسی کے بارے میں اقرار کیا کہ لفلان علیہ، فلانے کے مجھ پر، بس تو اگر کچھ بھی نہ بیان کرے وہ تو واجب ہو جاتے ہیں تین، چونکہ یہ دراہم کا ادنا ہے، دراہم کا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر لفظ ہی خالی ہو گیا معنی سے، تو بے اتفاق بیننا و بینک، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں کہ تین درہم ہے، کیا کہ جی کیوں دلیل؟ کیونکہ جب کہا اقرار کیا شخص نے کہ فلانے کے لیے مجھ پر دراہم ہے، اس نے لفظ دراہم بولا تو تین کم از کم تین واجب ہو جائیں گے، تین خام خواہ واجب، اور بعض کے نزدیک مانا ہو گئی اگے، کیونکہ جب کہا کسی نے لفلان علیہ دراہم تو واجب ہو جاتے ہیں تین، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اتفاق کے ساتھ، یعنی ہمارا اور تمہارا سب کا اتفاق ہے، شاباش جی۔ اقرار کیا کہ لفلان علیہ دراہم تو واجب ہو جاتے ہیں تین اتفاق کے ساتھ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، جی لکننا نقول انما يثبت الثلاثة لأن العموم غیر ممکن فيثبت اخص الخصوص۔ ہم اس تمہاری اس مثال کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں جو تین ثابت ہوئے ہیں اس لیے کہ دراہم اگر مستغرق ہو تو اس کا مطلب ہے چائنا، جاپان، فرانس، پوری دنیا دے درہم کٹھے کر کے دے ذمہ آ گئے، حالانکہ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو اس لیے نسلیو خص الخصوص ثابت ہوا ہے، تو تسی کدھر ٹور پے ہو جی؟ کیا کیا جی؟ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ تین کیوں ثابت ہوئے ہیں، تین اس لیے ثابت ہوئے ہیں کہ عموم ممکن نہیں ہے، عموم تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے دراہم جہاں وہ اس کے ذمہ آ جائیں، استغراق تو تب ہوگا، اور نہیں تو کم از کم ایک شہر کے پیسے، ایک محلے کے پیسے، کم از کم گھر کے سارے پیسے یہ ہوں گے جی، تو یہ تو نہیں ہے جی، یہ عموم ممکن نہیں ہے لہذا ثابت ہوگا خص الخصوص۔ اچھا ہمارے عرف میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، اس کے یہ مطلب جتنے میرے پاس ہیں وہ سارے ہیں، یہ تو نہیں مراد ہوتا عرف کے اندر، بعض ہوں کہ نہ ہوں لیکن عرف میں یہ مراد نہیں ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں جواب میں ما ثابت ہوں گے تین، اس لیے کہ عموم نہیں ممکن، پس ثابت ہو جائے گا اخص الخصوص جی۔ لیکن ہم کہتے ہیں جواب میں کہ ما ثابت ہو جائیں گے تین اس لیے کہ عموم نہیں ممکن، پس ثابت ہو جائے گا اخص الخصوص۔ سوال ہے یہ تو جمع کثرت ہے، خص الخصوص تو پھر 10 ہونے چاہیے، کیا ہونے چاہیے؟ 10 ہونے، اور بین اسطور لکھے تو اس کا جواب ہے کہ بے جمع کثرت 10 سے شروع ہوتی ہے، یہ پکی بات نہیں ہے، 3 سے شروع ہوتی یہ پکی بات ہے، اس لیے جو یقینی تھے وہ مراد ہیں۔ اور سنیں ہی وہ سوال سمجھ آئے ہی کہ بھی یہ تو جمع کثرت ہے، یہ 10 سے شروع ہوتی تو یہ اس کا آدھنا تو 10 ہونا چاہیے تھا، تو اس کا جواب ہے کہ یہ پکی بات نہیں ہے، 3 سے شروع ہوتی ہیں یہ پکی بات ہے۔ اگے جی کتنے مذہب آ گئے؟ یہ 2 مذہب آ گئے۔ وعندنا وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی یوجب الحکم فی الکل، بس تیسرا مذہب اور چوتھا مذہب جی بھی ہمارا اور شفافے کے اکٹھا کیا ہے تو یہ 3 اور 4 بن گئے، چونکہ ہم اور شفافے میں کچھ فرق ہے اس لیے 3 4 بن گئے۔ کیا وہ بین اسطور ثابت کرنا حکم کو تمام ان افراد میں جن کو عام شامل ہے، بس 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 عام شامل ہے، اگو چوکی واجیہ بے اس میں یہاں تک اکٹھے ہیں کہ حکم کا اس بات جمیع ما یتناولہ العام میں، بس آگے ہمارے نزدیک قطن ہے، لہذا پہلی مرتبہ لہذا عام قطعی کا مخصص جی قطعی ہونا چاہیے، عام قطعی کا مخصص، خبر واحد
اور زنی نہیں ہوگا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ہونا چاہیے تو کوئی لگ دیا، نہیں ہوگا ہمارے نزدیک ایک مذہب ہو گئے۔ جی اور زنن عند الجمہور والشافعی، ان کے نزدیک جمی کو شامل ہے زنن، سنیں، اس لیے شفافی کے نزدیک قرآن کے عام کا پہلا مخصص خبر واحد بن سکتا اور زنی بھی بن سکتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ چار مذہب ہو گئے جی ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਡ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ؟ تیسرا اور چوتھا مذہب حکم کا ثابت کرنا جمیع ان تمام میں کہ شامل ہے ان کو عام، اس بات میں یہ اس بات قطعی ہے ہمارے نزدیک، اور ظنی ہے جمہور، اس بات نہیں، شمول، یہ شمول حکم کا ثابت کرنا ٹھیک ہے، حکم کا ثابت کرنا ما یتناولہ سب میں، یہ بات جب تک دلیل مخصص نہ ہے قطعی ہے۔ قطعی ہے، ہمارے نزدیک عام قرآن کے عام کا جو پہلا مخصص ہے وہ قطعی ہونا چاہیے، اور شوافی کے نزدیک ظنی بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہر عام مخصوص البعض ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، دلیل مخصص آئے گی تو پھر مخصوص البعض ہوگا، ویسے نہیں ہے جی۔ یہ کتنی بار یہ بات پڑی ہے جی، سنیں جی۔ اور ہمارے نزدیک اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک امام شافعی رضی اللہ عام واجب کرتا ہے حکم کو کل میں طلبین استوری بالوضع لا بالقرینہ، وضع کے اعتبار سے کرتا ہے، قرینے کے اعتبار سے نہیں جی۔ ہمارے نزدیک امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عام واجب کرتا ہے حکم کو کل میں، وعندنا اے عند الجمہور، وعندنا اے عند جمہور کیونکہ جمہور نے کہا ہے کہ عام کا حکم واجب کرتا ہے حکم واجب کرتا، عام کا حکم کیا ہے کہ عام واجب کرتا حکم کو کل میں، یعنی شامل ہے لفظ عام کا جمیع افراد کو جو داخلہ ہیں، اس کے تحت بغیر استثناء کسی ایک کے، کسی ایک کو نکالے بغیر مگر کرینہ کے ساتھ، کرینہ ہو تو پھر نکلے گا۔ یہ مذہب ہے مختار، وقد بنو مذہبہم ھذا علی المعقول والاجماع، وہ آگے آ رہا ہے، عقلی دلیل بھی ہمارے پاس ہے، اجماع بھی ہمارے پاس ہے جی۔ نحو جاء عن القوم یوجب الحکم وهو نسبۃ المجیء الی کل، سمجھے جی؟ اور دیکھو نا وعندنا نہ آگے خود دلیل بکری آئے، ہاں جی، نحو جاء عن القوم یوجب الحکم وهو نسبۃ المجیء الی کل افراد تناول تاتا نا والو، وہ ایک تا گرا دینا پھر تاتا تناولها القوم، مثال دیں دینی، کسی نے کہا جان القوم، قوم اسم جمعی، تو یہ اس نے کہا نا جان القوم، استثناء کوئی نہیں کی۔ اب اس سے کیا سمجھنا ہے؟ یہ واجب کرتا ہے حکم کو، یہ واجب کرتا ہے حکم کو الی کل، یہ جملہ معترض ہے، یعنی کیڑا حکم؟ آنے کی نسبت، آنے کی جو آنے کی نسبت ہے، اس نسبت کو واجب کرتا ہے کدھر؟ کل افراد کی طرف، کہ شامل ہے ان افراد کو لفظ القوم، جتنے افراد کو شامل ہے نا، وہ جڑی قوم دی گل کیتی ہے، یہ اتنی بھی پوری دنیا دی قوم ہاں، جس قوم کی بات کی ہے، پورا ٹبر آن ٹھکیا ساڈے گھر جی ہے، تے پورا ٹبر دا کی مطلب ہوندا ہے؟ آ سارے آ گئے نے جی اسا تو آکھے سی بھی کارڈ تے لکھیا سی بھی میں فیملی، او فیملی دا مطلب ہوندا بھی ایک تو تے ایک تیری بیوی، تے تساں تے جڑا نا جی او پچھوں جڑا نا سالیاں بھی سد لئیاں، تے انہاں دے پتر تیاں بھی سد لیا، تے اپنی سس بھی سد لی، تے سارا لیا 40-50 بندے لیا، ٹھوکے دا نا فیملی ہوندا ہے جی۔ کیا کیا جی؟ جیسے مثال ہے، ایک شخص نے کہا جا عن القوم، آئی میرے پاس قوم، تو یہ واجب، قوم عام ہے، یہ واجب کرتا ہے حکم کو، یعنی آنے کی نسبت کو کل افراد، اے واہوا نسبت المجیب، تے حکم کون ہے؟ آنے کی نسبت، اس کو واجب کرتا ہے کل افراد کی طرف جن کو لفظ قوم واجب شامل کی مطلب ہے ساری قوم آئی۔ اگر بعض آئی ہے تو اللہ نال پھر کو قرینہ ہوئے گا تو پھر وکری گل ہوئے گی جی جی بے، مگر ان کا جو دادا بیمار تھا وہ رہ گیا مثال کے طور پر جی۔ اور کی ہے؟ جیسے جان القوم، واجب کرتا ہے حکم کو، یوجب الحکمہ الی کل فرد، اے جملہ معترض ہے،
اور وہ کون حکم کی ہے نسبت کرنی آنے کی تو واجب کرتا حکم کو کل افراد کی طرف کہ شامل ہے ان افراد کو القوم جی جیسے جان القوم واجب کرتا ہے حکم کو اور حکم آنے کی نسبت ہے واجب کرتا ہے کل افراد کی طرف کے شامل ہے ان کو القوم لأن العموم معنى مقصود فلا بد ان يكون لفظ يدل عليه بس دلیل سمجھ میں دلیل عقلی کی دلیل عقلی پھر آگے دلیل نقلی حضرت مولا علی پاک کا فرمان تے دلیل نقلی حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان تے صحابہ پاک کا اجماع سنیں دلیل عقلی وہ یہ ہے کہ عموم ایک معنی مقصود ہے کہ عموم ایک معنی مقصود ہے بھائی جیسے خاص مراد لیا جا سکتا ہے عموم بھی تو ایک معنی مقصود ہے مراد تو جو بھی معنی مقصودی ہوتا ہے ضروری ہے کہ ایسا لفظ ہو جو اس پر دلالت کرے ضروری ہے کہ ایسا لفظ ہو جو اس پر دلالت جو اس عموم پر عام معنی پر دلالت کرے تو پھر اس کے لیے تو عام ہی لفظ ہے اور تو ہے کوئی نہیں ہے کیا جی اس لیے کہ دلیل عقلی اس لیے کہ عموم یہ معنی مقصود ہے مراد بھائی جتنے معنی ہیں جو مراد ہوتے ہیں تو پھر لفظوں سے ان کی تعبیر ہوتی ہے اسی طرح عموم بھی تو ایک معنی مقصود ہے کہ معنی مقصودی ہے کہ بھی میں سارے مراد لینے نے بھائی میرے کو سارا محلہ آیا آخر اس سارے والے معنی کے لیے کوئی لفظ ہونا چاہیے گا تو موضوعہ حد ہوگی لفظ تو دال ہوتا ہے کہ موضوعہ ہوتا ہے واجب ہے کہ ان کے لیے یہ مانا جائے تو موضوعہ ہے نا گو کہ ان کے لیے کیا ہونا چاہیے لفظ ہونا چاہیے جو اس معنی مقصودی پر دلالت کرے سمجھے ہی کیوں فإن المعانی التي هي مقصودة في التخاطب قد وضع الفاظ لها کیونکہ معانی وہ معانی جو مقصود ہوتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے تحقیق وضع کیے گئے الفاظ ان معانی کے لیے اور جڑی ایک دوجے نال گلاں کر کے سمجھائی دیاں نے یہ تاں نہ واجہ انہاں دا لفظاں تھلے کو معنی ہے کہ کوئی نہیں جیڑا تواڈے دماغ وچ مضمون ہے اینو تسی سمجھانا چاہندے ہو تے سمجھانے واسطے سارا کیندا لینا ہے تو ان الفاظ دی پھر مفہوم واسطے وضع ہے کہ کوئی نہیں اے مطلب ہے کہ معنی جو مقصود ہوتے ہیں گفتگو میں ضروری ہے کہ ان کے لیے الفاظ ہوں تو معنی عموم بھی ایک معنی ہے تو لہذا اس کے لیے ہونے چاہیے تو وہ کون ہے وہ عام لفظ ہیں اور کون سے ہیں یہ عقلی دلیل ہے کو نہیں سمجھ آئی یار جی اس لیے کہ عموم معنی مقصود ہے لہذا ضروری ہے کہ اس کے لیے ایسا لفظ ہو جو دلالت کرے اس معنی مقصودی پر یعنی عموم والے معنی پر کیونکہ معنی جو وہ معنی جو مقصود ہوتے ہیں گفتگو میں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے الفاظ کی وضع ہو جو اگر وضع نہ ہو تو پھر سمجھائیے یار میرے دماغ جو گل ہے اور میرے سمجھ نہیں میں کہڑے لفظ نال تعبیر کرا بندے کہندے نہیں میں جی کہ یار وہ لفظ نہیں مجھے نہ سمجھ آ رہا میں کس سے تعبیر کروں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے جی اس لیے کہ عموم کی شے عموم معنی مقصود ہے یعنی مقصودی ہے معنی یہ پس ضروری ہے یہ کہ ہو لفظ یعنی لفظ جو وضع کیا گیا اس معنی کے لیے ضروری ہے یہ کہ ہو لفظ ایسا لفظ جو دلالت کرے اس معنی پر کیونکہ لأنہ دلیل ہے دلیل ہوتے جڑی دلیل انہوں آندے نے تدقیق کی آندے نے دعوے تے دلیل دا نام ہی تحقیق پھر دلیل پر دلیل کا نام ہے پہلا ہو گیا محقق تے دوجا ہو گیا مدقق جی کیونکہ معنی وہ معنی جو مقصودہ ہوتے ہیں تخاطب میں گفتگو میں تحقیق وضع کیے گئے ہیں الفاظ ان معنی کے لیے جی اس لیے کہ عموم معنی مقصود ہے پر ضروری ہے یہ کہ وہ لفظ جو دلالت کرے اس معنی مقصود پر کیونکہ معنی وہ معنی جو مقصود ہوتے ہیں گفتگو میں تحقیق وضع کیے گئے ہیں الفاظ ان معنی کے لیے جی
او بے خود رو کہ او لأن العموم دلیل پکڑی ہے مذہب مختار پر معقول اور اجماع کے ساتھ وگے آ رہا ہے معقول اس لیے کہ عموم کیا ہے معنی ظاہر ہے سمجھتے ہیں اس کو اکثر اور مس کرتی حاجت تعبیر کی طرف اس معنی سے تو پس ضروری ہے یہ کہ وضع کیا جائے اس کے لیے لفظ بحکم العادت بحکم العادت ہونا چاہیے جیسا کہ کثیر من المعانی کے وضع کیے گئے ان کے لیے الفاظ ان کے ظہور کے لیے اور حاجت ہے ان کی تعبیر کی طرف تو پس قول فلا بدہ لفظ یکون لفظ یدل علیہ یعنی بالوضع تاکہ ثابت ہو جائے ہونا اس لفظ کا عام الاخر ہی اور سمجھے ہی بس چلو ٹھیک ہے